وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف فما تناكر منها اختلف. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. یہ بات چل رہا ہے نیک صحبت کے بیان کا. اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ دنیا جانتی ہے، اور یہ آخری بات حدیث میں یہاں فرمائی گئی ہے کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف فما تناکر منها اختلف، کہ یہ تعلق اس دنیا ہی سے نہیں بلکہ دوسرے عالم سے چلا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب سب کی ارواح کو پیدا فرمایا تو اس وقت جس کا جس سے تعلق ہو گیا، مناسبت و معانست ہو گئی، وہ آج بھی ہے، اور جس سے مناسبت نہیں ہوئی وہ آج بھی نہیں. لیکن یہ مناسبت اور یہ تعلق جو بھی انسان کسی سے پیدا کرتا ہے یا ہوتا ہے اس کو، وہ کسی نہ کسی محبت، تعلق یا کسی مناسبت سے ہوتا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہوتا، کوئی سبب ہوتا ہے، آدمی قریب ہوتا ہے، اور جب قریب ہوتا ہے تو اس کا اثر قبول کرتا ہے. یہ سمجھنا کہ ہم قریب ہیں لیکن ہم اس کا اثر قبول نہیں کریں گے، یہ عام خیالی. آدمی جب قریب رہے گا تو اثر قبول کرے گا. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اپنا کام ہے، بس اس کے آگے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے کو آدمی جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرے، لیکن جب ساتھ رہے گا، ساتھ بیٹھے گا، ساتھ کاروبار کرے گا تو اس کے بہرحال اثرات پڑتے ہیں، اور بعض مرتبہ بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں، نہ چاہنے کے باوجود پڑتے ہیں، اور ہر ایک پر پڑتے ہیں. کوئی کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی اس کا دل صاف ہو، لیکن جس کے ساتھ رہے گا اس کا کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے. یہاں تک کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی داعیانہ مزاج کے ساتھ جاتا ہے تب بھی اثر پڑتا ہے. اور اس کی مثال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ گشت کرتے تھے میوات میں اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے تو اس کا اثر کبھی کبھی وہ قلب پر محسوس کرتے تھے، اور حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت لوگوں سے مل مل کر دل پر زنگ آ گیا، اس زنگ کو چھڑانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب ساتھ رہے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا. اب اگر وہ اس کی فکر نہیں کرے گا تو اثر بڑھے گا، اور اگر اس کی فکر کرے گا، اس کا ازالہ کرے گا، اس کی تدبیر کرے گا تو ختم ہو جائے گا. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ ضرورت پڑتی ہے نیک صحبت کی، اور بار بار ضرورت پڑتی ہے تجدید ایمان کی. یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ دل پر اور دماغ پر جو غبار لگتا ہے وہ بہرحال لگتا ہے.
آدمی بازاروں میں جا رہا ہے، سڑکوں پر نکل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اس کی سیٹ کے سامنے کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے، کسی دوسرے مذہب کا آدمی ہے یا اپنے مذہب کا ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق ہی نہیں مذہب سے، تو ان چیزوں کا بھی غیر شعوری طور پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، جس کو آدمی بعض مرتبہ فوری طور پر محسوس نہیں کرتا، لیکن وہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں۔ جیسے خیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ دریا میں شود، اسی طرح یہ جو ظلمتیں ہوتی ہیں ان کے اثرات بھی تھوڑے تھوڑے پڑتے پڑتے کبھی کبھی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، تو نقصان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو ایک نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اگر نہیں توبہ کرتا، توجہ نہیں کرتا تو وہ باقی رہتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اتنے نقطے لگتے ہیں کہ وہ نقطے ہی رہ جاتے ہیں، دل تو ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث قرآن مجید میں بات کہی کلا بلوان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو ان کے کرتوت ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ زنگ آلود اس لیے ہو گئے کہ پہلے مرحلے پہ فکر نہیں کی۔ اگر آدمی ہمیشہ فکر مند رہے، کوشش کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل صاف کر دیتے، لیکن کوشش نہیں کرے گا، اگر جو بھی ماحول مل جائے آدمی اس ماحول میں ہے، اور یہ بھی خیال نہیں کہ ہم کچھ دے رہے ہیں تو ہم کچھ لے بھی رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک دعوت کو سامنے رکھ کر دعوتی مزاج کے ساتھ جاتا ہے، داعی بن کر جاتا ہے، تو وہ دیتا زیادہ ہے، لیتا کم ہے، بہت کم ہے، لیکن لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اب اگر اس نے اپنی فکر نہیں کی تو وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، اور اگر اپنی فکر کرتا رہے گا، اپنی اصلاح کرتا رہے گا، تو پھر اس کا معاملہ درست رہے گا، ٹھیک رہے گا۔ تو یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ اس کا بہر صورت اثر پڑتا ہے۔ آدمی کسی اب یہ الگ بات ہے کہ آدمی صرف دوست بن کر جا رہا ہے، کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، ہوٹل میں جا کر بیٹھ کر چائے پیتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اور اس طرح کی اپنی ضروریات ہوں یا ضروریات نہ ہوں، تفریح تباہ ہو، اس کے لیے لوگوں سے ملتا ہے، بیٹھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا جو اثر پڑے گا وہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، بہت گہرا اثر پڑتا ہے، آدمی بالکل کبھی کبھی رنگ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آج اس زمانے میں یہی چیز سب سے زیادہ ہے کہ لوگ دوستوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، چاہے محلے کے دوست ہوں، چاہے کالج کے دوست ہوں، یا اور کہیں کے بھی ہوں، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس کے اثرات ہم پر کیا پڑیں گے۔ اگر وہ اچھی صحبت میں بیٹھتے تو کیا اثرات پڑتے ہیں، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا اثرات پڑیں گے۔ تو اس سے سماج میں بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر اس کی فکر نہ کی جائے۔ اور اس حدیث کے اس ٹکڑے سے پہلے جو بات اوپر کہی گئی اس میں یہ فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلیہ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، الگ الگ صلاحیتیں ہیں، صلاحیتیں زیادہ ہیں، اعلیٰ قسم کی ہیں، صلاحیتیں کم ہیں، ہر طرح کی صلاحیتیں اللہ نے رکھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اسلام کی دولت دیتا ہے تو ان صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ایک آدمی سونا ہے، ایک آدمی چاندی ہے، ایک آدمی لوہا ہے، ایک آدمی کوئلہ ہے۔ ایک کوئلے سے بھی تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کوئلہ نہ ہوتا تو بہت سے کام نہ ہوتے، کام سب کے ہیں لیکن فرق ہے، ایک چاندی والی صلاحیت رکھتا ہے، بہت اعلیٰ قسم کی صلاحیت و قیمتی ہے وہ، اور ایک اس سے آگے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ سونا ہے، اور ایک بالکل کوئلہ ہے۔ صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ اللہ جب اسلام کی دولت دیتا ہے تو ان صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، جو چاندی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اب بیچارہ جو کوئلہ ہے اس کی اتنی ہی صلاحیت ہے، وہ بھی کام کا بن جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو کام چاندی اور سونے سے ہوتا ہے وہ کوئلے سے تو نہیں ہوتا۔ آپ کے 1 کلو چاندی لے آئیے اور اس کے مقابلے میں 1 کلو سونا لے آئیے، اور 1 کلو آپ کوئلہ لے آئیے، 1 کلو لوہا لے آئیے، بڑا فرق ہے۔ کام سب سے ہوگا، اپنی اپنی افادیت ہے سب میں، لیکن افادیت میں بڑا فرق ہے۔
اسلام جب آتا ہے تو اسلام ان صلاحیتوں کو کم نہیں کرتا، ان صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، آدمی اور زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ اسلام کی مدد فرما عمر سے، یا ابو جہل کا نام لے کر فرماتے تھے کہ اس کے ذریعے سے، یہ دونوں بڑے طاقتور لوگ تھے تو بڑی صلاحیتیں رکھتے تھے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ اگر یہ اسلام لے آئیں گے تو اسلام کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ صلاحیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اس کے جسم کی صلاحیتیں، اس کے دماغ کی صلاحیتیں، اس کے دل کی صلاحیتیں، الگ الگ ہوتی ہیں صلاحیتیں، یہ صلاحیتیں اسلام کے بعد اور نکھر جاتی ہیں۔ ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، یہ سمجھنا کہ سب برابر ہے، ٹھیک ہے، تو برابر اس حیثیت سے سب ہیں کہ ایمان قبول کر لیا، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس حیثیت سے سب برابر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے، ایک آدمی بہت آگے جا سکتا ہے، بڑی اس سے تقویت ہوتی ہے اسلام کو، اس کی صلاحیتوں سے نفع ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں سے بعض مرتبہ اسلام وہاں پہنچ پاتا ہے جہاں ہر ایک نہیں پہنچا سکتا، تو ایک بڑی چیز ہے یہ، تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے۔ اب اگر وہ صلاحیت سے فائدہ اٹھائے تو کیا کہنے، اور صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھائے تو بالکل دو کوڑی کی صلاحیت ہے۔ جیسے آپ سونا لے آئیے، ایک چھٹاک بھر سونا لا کر نالی میں پھینک دیجیے، اس چھٹاک بھر سونے کا کیا فائدہ آپ نے اٹھایا؟ وہ بیکار ہو جائے گا، بہہ جائے گا، کہیں بہہ کر ندی میں چلا جائے گا، وہاں سے وہ کہیں چلا جائے گا، دفن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ وہی 1 کلو کوئلہ لے آئیے اور جاڑوں کا زمانہ ہو، جاڑوں کے زمانے میں جلائیے اور بیٹھ کر تاپیے، تو ایک فائدہ ہے اس کا، یا اور 10 فائدے اس کے ہوتے ہیں۔ کتنے کام کوئلے سے چلتے ہیں، کتنی بعض مطلب مشینیں چلتی ہیں، وہ فائدہ اس سے اگر اٹھایا جائے تو وہ فائدہ اس سے پہنچے گا، اگر فائدہ نہ اٹھایا جائے تو کوئلہ ہے ہی، وہ کوڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اصل مسئلہ ہے فائدہ اٹھانے کا، صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا آدمی اگر بروبکار نہ لائے تو بیکار ہے وہ، اور اگر وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور فائدہ پہنچائے تو بڑی نعمت ہے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ اب یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری صلاحیتیں ایک طرف، لیکن ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ایک طرف۔ ہوتا یہی ہے کہ صلاحیتیں بہت کچھ ہوتی ہیں، لیکن آدمی بیکار ہو جاتا ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن ایک شخص ہے جس کی صلاحیت وہ نہیں ہے جو دوسرے میں تھی، مگر وہ اس کا استعمال کرتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بعض مرتبہ بہت معمولی صلاحیت والا بڑی صلاحیت والے سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے آگے؟ اس لیے کہ وہ صلاحیت کو بروبکار لاتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو بالکل اس سے فائدہ نہ اٹھاتا ہے نہ فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں دفن ہو جاتی ہیں۔ تو حقیقت میں یہ صلاحیتیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اور آدمی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے تو اللہ صلاحیتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم احسان مانو گے، شکر کرو گے، اللہ فرماتا ہے ہم اور دیں گے۔ اب صلاحیت کا شکر کیا ہے کہ آدمی اسے فائدہ اٹھائے، فائدہ پہنچائے، اللہ کی نعمت پر یہ شکر ہے۔ اور اگر اس کو دفن کر دے تو بیکار ہے، وہ اس سے کیا حاصل۔ بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں اور بڑا وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن بس ان کے اندر عجیب مزاج ہوتا ہے کہ وہ ڈل ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے یا کچھ کرنا نہیں چاہتے، جس کو بعضوں نے کہا موڈی ہوتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب کہتے تھے کہ موڈی اگر آدمی ہے تو کتنی صلاحیت والا ہو، وہ یہ بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے موڈ پر نہیں چلنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ تقاضے کیا ہیں، اس وقت ہمیں کس طرح اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کا استعمال نہ کریں تو آپ کس کام کے ہیں بھائی؟ اسی لیے یہ بنیادی بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو بنیادیں رکھی ہیں، ان بنیادوں پر ہی اس کو کھڑا ہونا ہے۔ اگر آدمی ان بنیادوں کو نہ سمجھے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج کل نئے اس ترقی یافتہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کالجوں میں اور اسکولوں میں باقاعدہ اس کو جانچا جاتا ہے، اس کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اور اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ اس سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طبعی چیز ہے، آدمی کے اندر جو صلاحیت ہے، اگر اس صلاحیت کے مطابق وہ کام کرے گا، آگے بڑھے گا تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اگر چھوڑ دے تو بے سود ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو خوب دیکھ لے کس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ یہ ذکر پہلے بھی کل بھی اس کا آیا ضمن میں، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے
اس دور میں آپ دیکھیے خاص طور سے کیا ہو رہا ہے کہ آدمی بالکل بھول جاتا ہے کہ اس کو کس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کی محبت کا دائرہ کیا ہونا چاہیے۔ کہنے والے نے جو بات کہی خوب کہی کہ دل دارند و محبوب نہ دارند، کہ دل رکھتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ دل کس کو دینا ہے، محبوب کون ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو ضائع کرتے ہیں، اپنی محبت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صلاحیت ہے، اللہ بعضوں کے اندر محبت کا مادہ رکھتے ہیں، کیسی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر اس محبت کا صحیح محور ان کو مل جائے، آدمی محبت اللہ سے کرے، محبت اللہ کے رسول سے کرے، محبت اللہ والوں سے کرے، محبت دین کے کام سے کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ لوگ کس سے محبت کرتے ہیں، فلم ایکٹر سے محبت کرتے ہیں، لوگ کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، اور نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، لباس سے ظاہر ہوتا ہے، رنگ ڈھنگ سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کوئی پھٹی پینٹ پہنے ہیں، کوئی ٹیڑھی کوئی پیس پہنے ہوئے، ٹیڑھی شرٹ پہنے ہوئے، عجیب عجیب فیشن ہے۔ کہاں سے فیشن آئی ہے؟ یہ نتیجہ ہے محبت کے غلط رخ کا۔ اگر محبت کا رخ صحیح ہوتا تو ہماری زندگی کا رخ صحیح ہوتا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارے اندر جو بگاڑ ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری محبتوں کا رخ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں کن لوگوں سے محبت کرنی چاہیے ہم کو پتہ نہیں۔ اللہ نے دل رکھا ہے، دل میں محبت رکھی ہے، لیکن محبت کا جب رخ غلط ہوتا ہے تو آدمی کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بڑی بنیادی بات کہی گئی کہ دیکھو کس سے تمہاری دوستی ہے، کس سے تعلق ہے، کس سے محبت ہے تمہیں، اس سے تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم کیا ہو۔ تمہارا جیسا تمہارا محبوب ہے، تمہارا دوست ہے، اس کی جو زندگی، اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے کیا لینا دینا اس سے، ہاں اس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، گپ بازی کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمارے ساتھ، یہ لغو بات ہے انتہائی درجے کی۔ آپ اپنے دین کو اپنے ساتھ بے شک رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ رہیں گے تو غیر شعوری طور پر اس کے اثرات آپ کے دل تک پہنچیں گے، آپ کے دماغ تک پہنچیں گے، اور شروع میں تو سمجھتا نہیں آدمی، آہستہ آہستہ اسی رنگ میں ایسا رنگ جاتا ہے کہ اس کی زندگی بالکل بدل جاتی۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہمارا کس کے ساتھ ہے، ہمارا دل کہاں لگتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، ہمارا دل کہاں لگتا ہے۔ ہمارا دل موبائل میں لگتا ہے، ہمارا دل موبائل میں کن چیزوں سے لگتا ہے؟ ایسی چیزوں سے لگتا ہے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی چیز ہے، ایسے لوگوں سے لگتا ہے کہ جو ہمیں بالکل دوسرے رخ پر لے جاتے ہیں۔ تو یہ دل کو غلط لگانا، یہ حقیقت میں دل پر انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ اللہ نے دل کو تو ایسا بنایا تھا کہ وہ تجلیات ربانی کا گویا مرکز تھا۔ اگر آپ دل کا صحیح استعمال کرتے تو وہ دل ایک ایسا گلزار بن جاتا کہ جس کی خوشبو سے عالم کو فائدہ ہوتا، دنیا اس کی خوشبو سے مہک جاتی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں توجہ ہی نہیں کرتے، نہ دل پہ توجہ ہے، نہ دماغ پہ توجہ ہے، نہ خیال ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اصولی بات یہاں بتا دی کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کہاں لگ رہا ہے، کس سے ہماری دوستی ہے، کس سے تعلق ہے، اسی رخ پہ ہم جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارے مومن تمہارے ساتھ رہے، تم مومن کے ساتھ رہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایمان والے کے ساتھ ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایمان والے کے ساتھ ہو۔ یہ جو مصاحبت ہے جس سے آدمی دل لگاتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہو، اور ان میں بھی جو ایمان والے واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں۔ آج کے ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ ان کی زندگی میں ایمان کی بات مرتبہ رمق نظر نہیں آتی، نہ عقیدے کی خیر، نہ اخلاق کی خیر، نہ اعمال کی خیر۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کیا نتیجہ نکلے گا؟ آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو پختہ ایمان رکھنے والے ہیں، جن کی زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر پڑیں گے۔ ہاں یقینی بات ہے، ہم جب دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں ہر ایک سے ملنا ہے۔ اگر ہم غیروں کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا نمونہ ہے۔ آپ تشریف لے جاتے تھے، آپ بازاروں میں جاتے تھے، مکہ مکرمہ کے قیام میں دور دور جاتے تھے لوگوں سے ملنے، قبائل میں تشریف لے جاتے تھے، ان کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں لوگوں سے ملنا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی دعوت سے کوئی جوڑ نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے بلند تھے، آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کی زندگی کی پاکیزگی کا عالم کیا تھا۔ ظاہر ہے ایک اصولی بات میں عرض کیا کرتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں
یہ کیا پیام انسانیت کام آپ کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ارے جا کے کہیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو کلمہ کامیاب ہو جاؤ گے آپ۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ؟ یہ پیام انسانیت کیا بلا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال گزرے، وہ 40 سال کیسے گزرے؟ آپ کی اخلاق کی بلندیاں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت و دیانت کا عالم کیا تھا کہ لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے اور اپنی امانتیں رکھواتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے۔ آپ جانتے ہیں جب جھگڑا ہوا حجر اسود کے رکھنے کا اور یہ طے ہوا جو پہلے آئے گا جو فیصلہ کرے گا اس کو مانیں گے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے کوف پھوٹنے سے پہلے فجر میں تشریف لے آئے تو لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ہاں یہ امین آ گئے، صادق آ گئے، ہم ان پر راضی ہیں، جو یہ کہیں گے اس پر۔ آخری بات ہے کہ آپ کو شہید کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی، اس وقت بھی عالم یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی کتنے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ تو آپ کی یہ جو زندگی 40 سال کی گزری ان کے سامنے امانت و صداقت کی آخری مثال ہے وہ۔ یہ قصہ آتا ہے سیرت میں کہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی وعدہ ہوا آپ کا کہ بھئی فلاں جگہ پر آپ ملیں گے، آپ وہاں تشریف لے گئے، 3 دن آپ وہاں پر رہے کہ وہ آج آئے کل آئے، 3 دن گزرنے کے بعد وہ آیا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ بھئی یہاں وعدہ ہوا تھا، میں 3 دن سے منتظر ہوں، میں 3 دن سے، کوئی دوسرا ہوتا لڑ جاتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، ورنہ رہتا کون؟ 1-2 گھنٹے انتظار کر کے چلا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جو واقعات ہیں، نبوت کے بعد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو پھر ایک بالکل عجیب زندگی ہے، نبوت سے پہلے بھی وہی زندگی تھی، وہی اخلاق کی بلندی تھی، وہ اخلاق کی 40 سالہ بلندی میں کہتا ہوں ایسا نمونہ تھی کہ اس زندگی کے ساتھ جب آپ لوگوں کے سامنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لوگ توجہ کیسے نہ دیتے؟ آپ کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ ہمارا حال یہاں کیا ہے مسلمانوں کا؟ ہماری اخلاقی زندگی کیسی ہے؟ ہمارے سماجی زندگی کا حال کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، کیسے کیسے واقعات اخبارات میں آتے ہیں اور میڈیا میں کیسی کیسی خبریں آتی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایسا مسلمان اپنی اس زندگی کے ساتھ، ان بدعمالیوں کے ساتھ، ان بد اخلاقیوں کے ساتھ جب دعوت لے کر دوسرے کے پاس جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پہلے میاں اپنا منہ دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو، تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو یہ حقیقت میں پیام انسانیت کا جو کام ہے یہ اسی مزاج کو بنانے کے لیے، اسی ماحول کو بنانے کے لیے، تاکہ ہماری زندگی کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے جائے اور لوگ تصور کریں اور سوچیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان لوگوں کی ایسی ہمدردی کرتے ہیں، ان کے اندر اخلاق کی ایسی بلندی ہوتی ہے کہ دوسروں کے ایسے کام آتے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا فائدہ پھر ہوتا ہے اور لوگ سننے کو مجبور ہوتے ہیں اور سننا پسند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا 12 سال پہلے بنگلور میں ایک پروگرام تھا، اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے کئی آئیس افسران وغیرہ بھی تھے۔ ہم نے جب بات کی تو عجیب بات ہوئی، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے کہ بات تو آپ بہت اچھی کہہ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی زندگی تو ایسی نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں شرم آئی، ہم نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم مسلمانوں کو جیسا ہونا چاہیے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور ہمیں نمونہ دیا اور ہمیں طریقہ سکھلایا، افسوس ہے کہ ہم بھول گئے اس کو، ہم نے اس کو فراموش کر دیا، ہمیں اس پر شرم بھی ہے اور یہ ہماری بہت بڑی ہماری غلطی ہے۔ لیکن الحمدللہ کام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد جب آپ ان کے سامنے کوئی بات کہیے تو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ صرف کہہ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کی عملی زندگی میں اس کے نمونے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جب بات کہیں تو اس بات کا اثر پڑے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے کے ساتھ رہنا سہنا، لیکن میں نے عرض کیا کہ ضرورت ہے دعوت کے لیے آپ دوسروں کے پاس جائیں گے، ایسے ایمان والے بھی ہیں، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی برائیوں میں لگا ہوا ہے، ایمان کے تقاضوں کے خلاف زندگی ہے، ہم دعوت دینے کے لیے جائیں گے، ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے جائیں گے، تو یہ ہمارا عمل بڑا مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ رہا ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ جب جائیں گے مستقل ان کے درمیان میں رہیں گے تو اپنا آپ دھیان رکھیں، اگر اپنا آپ دھیان نہیں رکھیں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کا ڈر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں یہ بات فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ غور کیجئے ترتیب کیا ہے، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تمہارا کام کیا ہے؟ بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا،
अच्छाइयों का मिजाज माहौल बनाना, उसकी तलकीन करना, बुराइयों को समाज से दूर करना। उसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है, वतुमिनून बिल्लाह, तुम ये काम करते रहोगे तो याद रखो कि अब तुम्हें अपने ईमान की भी हिफाजत करने की जरूरत है। अपने ईमान को बार बार ताज़ा करो। तो मिनून बिल्लाह का मतलब क्या है कि पहले ये करते रहो फिर ईमान ले आओ। वो ईमान वाला है जो ये अमल कर रहा है, खैर उम्मत कहा गया उसको, लेकिन उसके साथ साथ ये बात कही जा रही है वो तो मिनून बिल्लाह। देखो अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान के खैर मनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम काम तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा ईमान कमजोर होने लगे। अपने ईमान का जायजा लेते रहो। और उसके लिए उसका तरीका ये होता है कि आदमी कुछ वक्त हमेशा अच्छे माहौल में गुजारे। और अच्छे माहौल का तर्जुमा क्या है, याद रखिए आप मस्जिद के माहौल में है, ये बहुत मुबारक माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन मैंने अर्ज किया था कभी कभी क्या होता है, चोर उचक्के भी मस्जिद में आते हैं, गलत ख्यालात रखने वाले भी मस्जिद में आते हैं, गलत काम करने के इरादे से लोग मस्जिद में आते हैं। अब जाहिर है अगर आपका साबिका ऐसे लोगों से पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप अच्छे लोगों को भी तलाश कीजिए। अच्छी सोहबत के लिए सिर्फ अच्छी जगह का होना काफी नहीं, बल्कि अच्छे लोगों का होना भी जरूरी है। आप अच्छे लोगों के साथ, आप यहाँ का बैठे एतकाफ में, खुदा ना खास्ता आपके बगल में कोई ऐसा आ गया जो बहुत गलत अपना रुझान रखता है, उसके असरात आप में पड़ने लगे तो ये भी एक नुकसान की चीज। इसलिए एक बात और यहाँ कही जाती है, आप यहाँ पर हैं तो आप यकसुई के साथ रहिए, आप अपनी फिक्र में रहिए, आप बातें मत कीजिए लोगों से, आप लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक मत कीजिए। इधर उधर की बातें अव्वल आप करेंगे यहाँ तो रोजा भी खराब होगा, वक्त भी बर्बाद होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ रहने का असल जो मकसद है और हमारे यहाँ पर रहने का असल जो मकसद है कि हमें अच्छा माहौल मिले और हमारे अंदर उसका रंग चढ़े, फिर उसके नतीजे में इसका खतरा है कि वो रंग ना चढ़ सके और उसके असरात हम कबूल कर लें। तो इसलिए इसकी भी जरूरत होती है कि आदमी अच्छे माहौल में रहे तो अच्छे लोगों के साथ रहे। अच्छे लोगों के साथ रहने से जो असर पड़ता है वो असर सिर्फ जगह का नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि बाद मरतबा बाद ऐसी जगह मुबारक होती हैं कि उसके असरात बहुत पड़ते हैं। हज़रत मौलाना मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमाते थे कि कभी कभी जगह मुर्शिद का काम देती, कभी कभी जगह मुर्शिद का काम देती, इसलिए कि वहां जाकर बाद मतलब ज़हन और दिमाग में तब्दीली से महसूस होती और दिल में एक अजब कैफियत सी महसूस होती है। वो एक अलग चीज है, लेकिन तनहा वो काफी नहीं है। जब तक कि कोई इस्लाह करने वाला ना हो, बगैर इस्लाह करने वाले के आदमी चाहे कि हमारी इस्लाह हो जाए, धोखा है। कभी इस्लाह नहीं होगी तो अपनी गलतियों पर खुद मुतनब्बह नहीं हो सकता जब तक कि कोई तंबीह करने वाला ना। तो ये एक बुनियादी जरूरत है। वअन अबी इदरीस अल-खौलानी रहमहुल्लाह क़ाल दख़लतु मस्जिद दिमश्क़ फ़इज़ा फ़तन बर्राक़ु सनाया व इज़ा अन्नासु मअहु फ़इज़ा इख़्तलफ़ू फ़ी शैइन असनदूहु इलैहि फ़सदरू अन राइहि फ़सअलतु अन्हु फ़क़ील हाज़ा मुआज़ बिन जबल फ़लम्मा कान मिनल ग़द हज्जरतु इलैहि फ़वजदतुहु क़द सबक़नी बित्तहजीर फ़वजदतुहु युसल्ली फ़ंतज़रतुहु हत्ता क़ज़ा सलातहु सुम्मा जिअतुहु मिन क़िबलि वजहिहि फ़सल्लमतु अलैहि सुम्मा क़ुल्तु वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका फ़क़ाल अल्लाह फ़क़ुल्तु अल्लाह फ़क़ाल अल्लाह फ़क़ुल्तु अल्लाह फ़अख़ज़ बिहव्वति रिदाई फजज़बनी इलैहि फ़क़ाल अबशिर फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाहु तआला वजबत महब्बती लिलमुतहाब्बीन फ़िय्या वलमुतजालिसीन फ़िय्या वलमुतज़ाविरीन फ़िय्या वलमुतबादिलीन फ़िय्या। ये हज़रत अबू इदरीस खौलानी जलीलुल क़द्र ताबिईन में से हैं। वो फरमाते हैं कि मैं दिमश्क की मस्जिद में दाखिल हुआ, एक नौजवान को देखा, बड़े खूबसूरत उसके दांत चमकते हुए और लोग इर्द गिर्द बैठे हैं। और जब कोई इख्तिलाफ होता है तो उसकी राय आखिरी होती है और उसकी राय को लोग सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैंने पूछा तो बताया गई हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। इनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात तो ये फरमाई कि अअलमुन नास बिल हलाल वल हराम, कि तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हलाल और हराम को जानने वाले हज़रत मुआज़ बिन जबल। और आखिरी बात यह कि आपने उनसे ये बात फरमाई थी कि इन्नी उहिब्बुका या मुआज़, ऐ मुआज़ मुझे तुमसे मोहब्बत है। और अल्लाह के नबी जिससे मोहब्बत की का ऐलान फरमाए उसका क्या ठिकाना उसके ईमान की बुलंदी का, कि अल्लाह के नबी का महबूब हो। तो अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाया। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह आऊँगा और अकेले में मिलूँगा। मैं सवेरे आया तो मैंने देखा कि मुझसे पहले आ चुके हैं और देखा नमाज पढ़ रहे हैं वो। मैं मुंतज़िर रहा, जब नमाज से फारिग हुए तो मैं सामने आया, सामने से आकर मैंने सलाम किया
اور میں نے کہا واللہ انی لأحبک، خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو ان کا واقعتاً اللہ کے لیے تمہیں محبت ہے؟ کہا خدا کی قسم اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ 2 مرتبہ ایسا ہوا تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری چادر کا کونا پکڑا اور کھینچا مجھے اپنی طرف، فرمایا تمہیں بشارت قبول کرنی چاہیے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے، اور میرے لیے آپس میں بیٹھنے والوں کے لیے، اور میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے والوں کے لیے، اور میرے لیے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کی۔ یہ 4 طرح کی باتیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ بشارت دی انہوں نے، اگر تم واقعی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو معمولی بات ہے، گویا تم نے اپنے لیے اللہ کی محبت واجب کر لی۔ یہ بشارت دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے۔ اب یہاں جو بات ارشاد فرمائی اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے لیے، فرق یہ بہت بڑا بنیادی ہے۔ ملنا جلنا تو بہت ہوتا ہے، آنا جانا تو بہت ہوتا ہے، لین دین تو بہت ہوتا ہے، محبت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو اس کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے لیے اگر محبت ہے، اللہ کے لیے ملنا جلنا ہے، اللہ کے لیے بیٹھنا ہے آپس میں، اللہ کے لیے لین دین ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو محبوب بنا لے تو ظاہر ہے اس کا تو کام ہو گیا، اس کا تو کام ہو گیا۔ اگر وہ پسند کر لیں، ان کی نگاہ پڑ جائے محبت کی تو کام تو ہو گیا۔ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ اگر ان کی نگاہ محبت کی پڑ گئی، وہ چاہنے والے ہو گئے تو سارا کام ہو گیا۔ وہ سارے خزانے تو نہیں پاس ہیں۔ یہ قصہ لکھا ہے محمود غزنوی کا، ایک باندی تھی اس کی جو اس کو بہت محبوب تھی، پسند تھی، بڑی سمجھدار تھی، اور لوگوں کو حسد ہوا کہ یہ باندی ہے اور محمود کا ایسا تعلق ہے۔ بہرحال ایک دفعہ کیا ہوا، اس نے دربار میں اعلان کیا کہ آج میں رقعے تقسیم کروں گا، ایسے ہی ڈال دوں گا، اور یہ دربار ہے، سامان بڑا قیمتی ہے، میں جب اعلان کروں تو جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا، جو رقعہ اٹھا لے گا، وہ سامان اس کا ہو جائے۔ بس اس نے وہ رقعے تیار کرائے اور ڈال دیے، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی اب آپ لوگ اٹھا لیجیے۔ لوگ دوڑے قیمتی سے قیمتی سامان پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اور رقعے اٹھانے کے لیے، نہ جانے کون سی جائیداد اس میں لکھی ہوئی ہو۔ باندھی کھڑی رہی، اس نے کہا کہ حضور میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اس میں کوئی استثناء تو نہیں ہے؟ یعنی کسی چیز کو آپ نے الگ تو نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، تم جس پہ ہاتھ رکھو تمہاری۔ اور اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ بادشاہ ہمارا تو سب ہمارا۔ یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اسی پر حضرت مولانا یہ شعر پڑھتے تھے کہ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ کیا دنیا میں رکھا ہوا ہے؟ جب اللہ ہمارا ہو گیا تو ساری دنیا ہماری ہو جائے۔ یہ اصل ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ملنا جلنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنا۔ ہم لوگ کا حال یہ خرچ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کچھ واپس آئے گا نا، خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اس پہ لگائیں گے، لاگت لگائیں گے تو کچھ تو ملے گا۔ گویا جو ہم نے خرچ کیا وہ ہم نے سب گڑ گوبر کر دیا، سب برباد کر دیا۔ اب کیا ملے گا؟ دنیا میں مل گئے 2 کوڑی، اگر مل بھی گئی تو کیا ملا؟ ہم نے اگر اللہ کے لیے خرچ کیا ہوتا تو ہمیں اللہ ملتا، اگر ہم نے اللہ کے لیے کام کیے ہوتے، اللہ کے لیے محبت کی ہوتی تو اللہ ملتا۔ تب ظاہر اللہ کے لیے محبت کن لوگوں سے ہوگی؟ ایسے لوگوں سے ہوگی جن کو اللہ سے محبت ہے، ایسے لوگوں سے آدمی کو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے دل کے رخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور آدمی ظاہر ہے جب اللہ والوں سے محبت کرے گا، ایسے لوگوں سے محبت کرے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا رنگ قبول کرے گا، ایسے لوگوں کا رنگ قبول کرے گا، ان کی صحبت کا اس کو فیض پہنچے گا، محبت کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کو جو فائدہ ہوگا وہ بغیر محبت کے بیٹھے ہوئے نہیں ہوگا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اور نیک صحبت کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر آدمی اس کا ذرا سا خیال رکھے تو اس کے بہت گہرے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی ایسی بنا لی ہے کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ان چیزوں میں، ہمیں رنگ رلیوں میں مزہ آتا ہے،
جہاں گبازیاں ہوں، رات میں جا کر ہوٹلوں میں بیٹھ جائیں گے، اب سارے یار و احباب بیٹھے ہیں، چائے چل رہی ہے یا اور کچھ بھی چل رہا ہے، اللہ معاف کرے، اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت برباد کر رہے ہیں، اور اس سے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے جو دل دیا تھا، اس میں جو اللہ نے محبت رکھی تھی، انہوں نے اس کو ایسا غلط رخ دیا کہ اس کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا دل سے ایسی قیمتی جوہر جو اللہ نے رکھا تھا، اس کو ہمیں بالکل ایک گندا سا ٹکڑا بنا دیا۔ یہ دل اگر سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور یہ دل اگر بگڑ جائے تو اس کے نتیجے میں پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر آگے جو ایک روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بعض سفروں میں، تو اس آیت کا ذکر ہوا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اس سے زیادہ بہتر کون سا مال ہے جس کو ہم رکھ سکتے ہیں، سونے چاندی کے بارے میں تو کہہ دیا گیا کہ اس کو اللہ کے راستے میں لٹا دو، خرچ کرو، اس کو صحت کے مت رکھو، تو اور کون سا اچھا مال ہے، کون سا اچھا مال ہے جو ہم رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنہ تعینہ علی ایمان، یہ اعلیٰ درجے کا مال ہے، اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے زبان دی ہے تمہیں، اس زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھو، اس زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھو، یہ ایسی دولت ہے کہ ہر وقت تم کما سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں کسی وقت کی، تم اللہ کی یاد کرتے رہو اپنی زبان سے، یہ سب سے قیمتی مال ہے۔ اگر تم یہ جمع کر لو کہ یہ اس لائق ہے کہ جتنا بھی جمع کرو تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی قلب شاکر، اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہیں، اس پر بار بار آدمی دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہماری صحت، ہماری ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی، ہم جو چاہتے ہیں کام کر رہے ہیں، اللہ نے بہت سے خیر کے کاموں کی بھی توفیق دے دی، یہ سب کہاں سے؟ اللہ کی فضل سے، اس کی توفیق سے۔ اس پر بار بار آدمی اللہ کا شکر کرے تو یہ شکر ہے جو اس قابل ہے کہ اس مال کو جمع کر کے رکھا جائے۔ اور آخری بات فرمائی وزوجۃ مؤمنہ، وہ ایمان والی بیوی جو ایمان پر مدد کرنے والی ہو، یہ بڑا مال ہے، یہ ایسا مال ہے کہ اس کی فکر کی ہوتی، شادی کے وقت تو دولت کی فکر ہوتی ہے، ایسی بیوی ملے جو مال لے کر آئے، اماں ابا کو بھی فکر ہے کہ خوب جہیز ملے، بہت کماؤ پوت ہے، جب کماؤ پوت ہے تو کماؤ بیوی لائے، وہ وہاں سے بھی خوب دولت اکٹھا کی جائے، فہرست بن کے جاتی ہے کہ ہمارا تو بیٹا 10 لاکھ کماتا ہے تو ہمیں یہ جہیز چاہیے۔ یہ حالت لوگوں کی ہو گئی ہے، حالانکہ حدیث میں کہا گیا کہ سب سے اعلیٰ ترین جو دولت تمہارے لیے ہو سکتی تھی وہ ایسی بیوی ہے جو دولت والی نہیں، ایمان والی۔ فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہا گیا کہ ایمان والی سے تم رشتہ کر لو، بس مزے ہی مزے رہیں گے، چاروں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ تو بھائیو یہ اصل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں جو کہی گئی ہے بنیادی طور پر، اس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا کہ اچھی ایمان والی بیوی مل گئی، وہ تو ہمیشہ کی صحبت اس کی ہے نا، یہ صحبت ایمان والے کی مل جائے گی تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، تعینہ علی ایمانی، وہ تمہارے ایمان میں اضافہ کرتی رہے گی۔ اسی لیے آگے حدیث میں فرمایا تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، 4 بنیادوں پر شادی ہوتی ہے، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے یعنی خاندان کی وجہ سے، اور جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ فرمایا کہ دین والی سے شادی کر کے مزے کرو، یہ انشاءاللہ ساری زندگی تمہارے کام آئے گی، تمہارے ایمان کو بڑھائے گی، تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائے گی۔ عام طور سے جو دولت مند عورتیں آتی ہیں وہ تو زندگی کو دوبھر بنا دیتی ہیں، ان کے تقاضے بے شمار ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چاہے تو پورا نہ کر سکے، اور پھر اگر پورا کرے تو حرام کما کے کرے۔ اور ان عورتوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ دین نہیں ہے، ان کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، جہاں سے بھی تم لے کر آؤ لیکن ہماری خواہش پوری کرو۔ ظاہر ہے کہ زندگی ایسی اجیرن بن جاتی ہے کہ بعض مرتبہ طلاق تک نوبت آتی ہے۔ فرمایا کہ ایمان والی سے اگر تم شادی کرو گے، ایمان والی سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ مسلمان نام ہو گیا کام، واقعتاً ایمان ہو دل کے اندر اور اس کے تقاضے ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اندر کی جو گھر کی زندگی ہے وہ سراپا خیر و برکت بن جائے گی، سکون و راحت کا ذریعہ بھی بنے گی، اور اس سے انشاءاللہ ایمان میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہر موقع پر کہ ہمارے ساتھ وہ رہے جو ایمان والا ہو، جس کی زندگی واقعتاً ایمانی زندگی ہو، تو اس کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اور ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد